اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ آور۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اب ہمارا جو ہے رمضان کی آمد ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان جو ہے شاید کل سے شروع ہو جائے، اور رمضان میں ہم تمام لوگ جو ہے ہم سب لوگ عبادت میں مصروف رہیں گے اور بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ میں اپنے تمام سامعین اور ناظرین سے گزارش کروں گا کہ میرے لیے بھی ساتھ میں دعاؤں میں رمضان کے اس نیک بابرکت مہینے میں ضرور یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ رمضان میں جتنے پروگرام ہیلتھ اویئرنیس کے کنٹینیو کر سکیں تو کریں گے۔ نیکسٹ ویک ہم بات کریں گے انشاءاللہ ڈائبٹیز اور رمضان کے اوپر، خاص طور سے کہ وہ سامعین اور ناظرین جو روزہ رکھیں گے ان کو ڈائبٹیز ہے، ان کو کیا کیا احتیاط اور کیا کیا احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے اور کس طرح سے ڈائبٹیز کو مینیج کرنا چاہیے۔ اس سلسلے کا ایک پروگرام ہم لاسٹ ویک بھی کر چکے ہیں، لیکن چونکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اویئرنیس کی، اس لیے ہم دوبارہ ایک بار کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے بہت ہی کامن بیماری کے اوپر، باؤل کینسر، بڑی انتڑی کا کینسر یا کولوریکٹل کینسر بھی جسے کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر سرفراز خان صاحب۔ ڈاکٹر سرفراز خان جو ہیں وہ جنرل سرجن اور کولوریکٹل سرجن ہیں سینٹ ہیلنز ٹرسٹ کے اندر۔ جی ہاں، سینٹ ہیلن نوزلیز این ایچ ایس ٹرسٹ۔ جی، سینٹ ہیلن اینڈ نوزلی این ایچ ایس ٹرسٹ کے اندر ڈاکٹر صاحب آپ کو جو ہے ڈاکٹر صاحب کی بڑی خدمات ہیں، ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں، ہمارے پروگرام میں بھی آتے رہتے ہیں۔ یہ ایک والنٹیئر ورک ہے جو ڈاکٹر صاحب اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر کے یہاں آتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب بہت موسٹ ویلکم کہتے ہیں آپ کو اپنے شو کے اندر، کہ بہت بہت شکریہ، آپ جو ہے وہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر کے آئے، بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور آپ کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یقیناً یہ بہت ہی اہم بھی ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جی تو ضرور۔ جیسے ناظرین میں نے کہا کہ آج بات کریں گے کہ باؤل کینسر پہ، بات یہاں سے ڈاکٹر صاحب شروع کریں گے۔ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتا دیجئے کہ یہ کینسر ہوتا کیا ہے، کس طرح سے کینسر شروع ہوتا ہے، یا کینسر کس چیز کی بیماری کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم تفصیل سے بات کریں گے باؤل کینسر کے اوپر۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ کو علم ہے، کینسر ڈفرینٹ ٹائپ کے کینسر ہوتے ہیں۔ کینسر جیسے آپ نے عرض کیا باول کا کینسر بھی ہے، اسی طرح کینسر جو ہے ایک تو کامن کینسر ہے، باول کینسر جو ہے عورتوں میں بھی ہو سکتا ہے، مردوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض کینسر ایسے ہیں جو صرف عورتوں میں ہی ہوتے ہیں، اور بعض کینسر ایسے ہیں جو صرف مردوں میں ہی ہوتے ہیں۔ جیسے بریسٹ کینسر ہے، یہ عورتوں میں ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ مردوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ویری 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 ریئر، لیکن کامن جو بریسٹ کینسر ہے یہ خواتین میں ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح مردوں میں پروسٹیٹک کینسر ہے جو صرف مردوں میں ہوتا ہے۔ باول کینسر جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس کی اہمیت اس طرح ہے کہ یہ یو کے اندر 3rd کامن کاز آف دی کینسر کی ہے۔ ٹھیک، یعنی اگر آپ اس کو ایک لیول پہ دیکھیں کہ یہ 3rd کامن کاز ہے کینسر کی، ٹھیک، اور یہ 2nd لیڈنگ کاز آف دی ڈیتھ ہے۔ لوگ جو باول کینسر سے مرتے ہیں یا کینسر سے جو مرتے ہیں، اس میں باول کینسر کی وجہ سے جو ڈیتھ ہوتی ہیں وہ 2nd کامن کاز ہے کینسر ڈیتھ سے۔ اور دوسرا یہ کہ تقریباً 16,000 لوگ ہر سال ایوریج ریسرچ سے پتہ کیا گیا ہے جو کہ ہر سال اس بیماری سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے دوسرا آپ کے سوال کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ کینسر ہوتا کیا ہے۔ کینسر اصل میں جو باڈی کے جو سیلز ہوتے ہیں ان کی ملٹیپلیکیشن ہو جاتی ہے، جو کہ اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ نارمل باڈی کے اندر کنٹرول ہوتا ہے جو ایک لیمٹ تک جتنے نمبر آف سیل اس کے آتے ہیں، اس کے بعد بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں ملٹیپلیکیشن آف دی سیل اتنا زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی روک تھام نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے پھر وہ ایک ٹیومر کی شکل میں یا ایک ماس کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور اپنے سمٹمز اس کی ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا اچھا یہ بتایا کہ یہ 3rd موسٹ کامن کاز ہے ڈیتھ کا یو کے اندر، اور بہت ہی کامن کینسر ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ اس کا پتہ کیسے چلے، تھوڑا سا بات کریں گے کہ کینسر کا لوگ نام سن کر کے فوراً ڈر جاتے ہیں،
اور خوف ایک طاری ہو جاتا ہے کہ جی کینسر کی بیماری جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. تو خاص طور سے جو باؤل کے کینسر ہیں، سب سے پہلے بات کریں گے کہ اس کی ایسی کوئی علامات موجود ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ جی ان کو یہ باؤل کینسر ہونے والا، اور کون سی ایج میں اور کون سے لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اگر ممکن ہو سکے تو ہم ایک تصویر دکھانا چاہیں گے اس موقع پہ، ایک پکچر جس میں کہ لارج باول جو ہے وہ دکھائی جائے گی. تو اس کے اوپر میں آپ کو فردن ڈسکرائب کر سکتا ہوں، کیونکہ باول کے جو پارٹ ہوتے ہیں، ایک رائٹ ہینڈ سائڈ کی کولون ہوتی ہے، بڑی آنت کی جو حصہ ہے، ایک رائٹ ہینڈ سائڈ کا کہلاتا ہے، ایک ٹرانسورس کولون ہے، اور تیسرا جو ہے وہ لیفٹ سائڈ آف دا کولون ہے. پھر لیفٹ سائڈ آف دا کولون کو بھی پھر ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈیسینڈنگ کولون میں، جو حصہ نیچے کی طرف لیفٹ سائڈ پہ آ رہا ہے، پھر سگمائڈ کولون ہوتی ہے، اور اس کے بعد ریکٹم ہوتی ہے، اور پھر جس کو مقعد یا اینل کینال کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو جو آپ نے فرمایا سمٹم کے بارے میں، سمٹمز آل ڈیپینڈ کہ وچ ٹائپ آف ٹیومر اور وچ ٹائپ آف کینسر آف دا باول somebody سفرنگ with. ٹھیک. یعنی اگر کوئی شخص بھی لارج باول کے کس حصے میں وہ سفر کر رہا ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سمٹمز ہوں گے. ٹھیک. فار ایگزامپل اگر ہم یوں لے لیتے ہیں کہ رائٹ سائڈ آف دا کولون ہے، یہ جو بگننگ آف دا رائٹ سائڈ آف دا کولون جس کو ہم سیکم کہتے ہیں، اس کا ٹیومر کافی کامن ہے رائٹ سائڈ آف دا کولون میں. اس کی جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے اینیمیا کے ساتھ. ٹھیک. وہ کہیں گے کہ جی میرے مطلب مجھے بہت ویکنس رہتی ہے، بہت جلدی میں تھک جاتا ہوں کام کرتے ہوئے، یا تھک جاتی ہوں کام کرتے ہوئے، اور بھوک نہیں لگتی، اور ہاضمے کا نظام کچھ اچھا نہیں ہے، کبھی کبھی پیٹ میں تکلیف بھی ہوتی ہے. اس طرح کے سمٹم ہوتے ہیں ان لوگوں کو. اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو اور فردر ڈاکٹر صاحب بتاؤں، اس میں مناسب ہوگا اس وقت کہ اگر ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں سمٹم جو ہیں. ٹھیک. ایک تو ہم جو اپنی سرجیکل پریکٹس میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ایکیوٹ سرجیکل ایڈمیشنز ہوتے ہیں باول کینسر کے ساتھ. وہ یہ لوگ ہوتے ہیں جو باول آبسٹرکشن کے ساتھ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں A&E میں. وہ آئیں گے، کہیں گے ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ پھلا ہوا ہے، مجھے بالکل کئی دن سے مجھے موشن نہیں ہوئی، اور میں جو ہے مجھے وامٹنگ ہو رہی ہیں. تو وہ سارے علامات ہوں گے جیسے کہ باول میں کوئی رکاوٹ ہوئی ہے. یہ ایکیوٹ پریزنٹیشن ہوتی ہے. دوسری جو ہے وہ کرونک پریزنٹیشن ہوتی ہے. تو جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا سیکل ٹیومر کے بارے میں اور اینیمیا کے بارے میں کہ ان کی پریزنٹیشن ایسی ہوتی ہے، وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ جو کرونک پریزنٹیشن ہے یہ ڈیپینڈنگ آن دی سائٹ آف دی لارج باول، لارج باول کی سائٹ میں کہاں پہ ٹیومر ہے. جی جی جی. ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم فردر جانے سے پہلے میں آپ کے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کا مطلب، جیسے آپ نے خود، آپ کی یہ پروگرام کافی پاپولر ہے، ہیلتھ آورز کے نام سے یہ جانا جاتا ہے. جی جی. یہ اس پروگرام کا مین مقصد جو ہے لوگوں میں ہیلتھ اویئرنیس ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو صرف یہی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بیماری کے بارے میں ان کو معلومات فراہم کریں، اور اگر ان کو کوئی اس طرح کی علامات ہوں تو وہ یقیناً فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی آپ کی ناظرین کی معلومات کے لیے ان کو بتانا چاہوں گا کہ UK کے اندر باول اسکریننگ کا ایک پروگرام ہوتا ہے جو کہ 60 to 70 ایئرس کے ایج کے لوگوں کے لیے یہ پروگرام سیٹ اپ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. 2014 میں گورنمنٹ نے اس کو ایکسٹینڈ کر کے 75 ایئرس ایج تک ایکسٹینڈ کر دیا ہے. اس اسکریننگ پروگرام کے اندر جن لوگوں کی عمریں 60 سے 75 سال کے درمیان ہوتی ہے، ان کو 2 سال کے بعد اسکریننگ جو پروگرام والے ہیں وہ ان کو کٹ بھیجتے ہیں گھر کے اوپر، اور اس کٹ سے وہ لوگ اپنے فضلے کا جو ہے تھوڑا سا سیمپل، ایک اس کے اوپر پوری کٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر ان کو بھجوا دیتے ہیں. اس سے پھر وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر جو آپ جس کو کہتے ہیں FOB، فیکل آکلٹ بلڈ. فیکل آکلٹ بلڈ، آکلٹ جو ہے انگریزی میں ہڈن کا مطلب، میڈیکل ٹرم میں سے آکلٹ کہتے ہیں، جبکہ عام انگلش زبان میں ہڈن کہتے ہیں، اور ہم اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں پوشیدہ، یعنی جو نیکڈ آئی سے آپ کو نظر نہیں آتا.
اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے فضلے کے اندر ہیموگلوبین کے سیلز ہیں یا نہیں ہیں، یا آر بی سیز ریڈ بلڈ سیلز ہیں یا نہیں۔ اس کو پتہ کرنے کے بعد پھر فردر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ تو اس اسکریننگ کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ارلی سٹیج میں آپ ڈائگنوز کر لیتے ہیں ڈیزیز کو۔ میں آپ کی ناظرین کی معلومات کے لیے یہاں پہ یہ بھی ان کو بتانا چاہوں گا کہ یو کے کے اندر باول اسکریننگ ہیلپ لائن بھی ہے، اور ان کا نمبر ہے 0800-707-6060۔ میں یہ نمبر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، 0800، یہ فری نمبر ہے، 707-6060۔ اگر کسی کو اس سلسلے میں کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس ٹیلی فون نمبر پہ ان کو فون کریں، وہ ان کو بکلیٹ بھی بھیجیں گے، اور اس کے علاوہ ٹیلی فون کے اوپر بھی ان کے اگر کوئی کوسچن ہوں گے اس کے آنسر کریں گے۔ ناظرین، جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں باؤل کینسر کے اوپر، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے اسکریننگ کے اوپر، تھوڑا سا اور میں تفصیل سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ جب آپ کے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ جب آپ کے لیٹر باکس کے اندر ایک NHS یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ایک جو ہے وہ کٹ آئے تو اس کو آپ اگنور مت کریں، وہ ضرور دیکھ لیجئے۔ اس کے اندر جو ہے بڑے پیشاب کا یا جیسے فضلہ کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اس کا سیمپل اس کٹ میں لگا کر کے آپ بھیج دیجئے۔ اس اسکریننگ پروگرام یہ فری آف چارج ہے۔ جو بھی پیشنٹ ہمارے یو کے اندر جی پی سے رجسٹرڈ ہیں اور ان کی عمر جو ہے 55 سال 60 سے 70 کے درمیان میں ہے، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں۔ 60 سال سے لے کے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ 60 سے 70 تھا، لیکن 2014 میں گورنمنٹ نے ایک فریم ورک دیا ہے، کولیشن گورنمنٹ نے، اور انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے 75 کی ایج تک۔ اچھا، تو وہ جو لوگ جو 60 سے 75 کی عمر کے جو لوگ ہیں وہ اپنے لیٹر باکس میں ضرور دیکھیں کہ کوئی ایسا کٹ ان کی آتی ہے جس کے اندر انسٹرکشن لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ جو ہے فضلے کا سیمپل کس طرح سے پرووائڈ کرنا ہے، تو آپ جی پی سرجریز میں لے جا کر کے وہاں پریکٹس نرس سے یا اس کے ساتھ انسٹرکشن کسی سے پڑھوا لیں کہ کس طرح سے۔ اس کا بہت ہی سمپل ہوتا ہے، اس کٹ کے اوپر فضلے کا سیمپل لگا کر کے اور وہ فری انویلپ کے اندر آپ ان کو واپس بھیج دیں۔ تو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو پوشیدہ کوئی خون کا پتہ لگانا پڑتا ہے۔ اگر وہ پازیٹیو ٹیسٹ ہو، جس کو فیکل اوکولٹ بلڈ ٹیسٹ کہتے ہیں، FOB ٹیسٹ یہ کہلاتا ہے، اگر وہ پازیٹیو ہو تو پھر فوراً وہ جو ہے آپ کے جی پی کو انفارم کرتے ہیں، اور آپ کا جی پی جو ہے پھر فردر کینسر کی اسکریننگ کے لیے آپ کو ہاسپٹل میں سگمائڈوسکوپی یا ان چیزوں کے لیے ریفر کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ساری علامات بتائیں کہ خون کا باؤل میں تبدیلی ہونا، وزن کا کم ہونا، آپ کی بھوک کا ختم ہو جانا، تھکاوٹ فیل ہونا، ڈفرینٹ قسم کے سمپٹمس ہو سکتے ہیں۔ کینسر کو ڈفرینٹ طریقے سے پریزنٹیشن ہو سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہماری اب لائن جو ہیں وہ کھل چکی ہیں، ٹیلی فون لائنز۔ اب اس سے متعلق، کینسر سے متعلق، یا آپ کی چونکہ ڈاکٹر صاحب کی جو اسپیشلٹی ہے کولوریکٹل کی ہے، جنرل سرجن بھی ہیں، کوئی بھی آپ کو اس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے، باؤل کینسر کی آج ہم بات کر رہے ہیں، لیکن باؤل سے ریلیٹڈ یا جنرل سرجری سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ضرور ٹیلی فون کال ملائیے، اور تاکہ آپ کے ٹیلی فون ملانے سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، ہمیں پتہ بھی چلتا ہے، فیڈ بیک بھی دیجئے کہ ہمارا پروگرام کیسا چل رہا ہے، اس میں ہم کیا کیا تبدیلی کر سکتے ہیں، اور تاکہ ہم کو پتہ بھی چلتا رہے، اور ضرور سوال کیجئے۔ تو ڈاکٹر صاحب آگے بات کریں گے، آپ نے تھوڑا سا بتایا اس کو تفصیل۔ ایک ٹرم ہوتا ہے جو آپ کرتے تھے، اگر جن لوگوں کا FOB پازیٹیو آ جائے، آپ نے بتایا، تو اس کے بعد پھر آپ ان کو جو ہے وہ اسکریننگ کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ یہ سگمائڈوسکوپی، کولونوسکوپی جو آپ لوگ کرتے ہیں کیمرہ ڈال کر کے، اس میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے آپ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ ممکن ہے کہ اس جو لاج باول کی پکچر ہم رضوان صاحب آپ جو ہے وہ پکچر جو ہے دکھا دیجئے اسکرین کے اوپر، تاکہ ڈاکٹر صاحب پکچر کی مدد سے لوگوں کو، جی پکچر آ گئی ہے ناظرین، آپ پکچر دیکھ لیجئے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کو ایکسپلین کریں گے کہ کہاں سمال باؤل اور باب باؤل کس طرح سے ہوتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ ذرا ایکسپلین کیجئے ناظرین۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم ذکر کر رہے تھے لاج باول کے کینسر کے سلسلے میں، اور آپ نے FOB کے اوپر کافی تفصیل سے بتایا۔ FOB بیسیکلی جو ٹیسٹ ہے یہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ نہیں ہے، یہ جیسے ہم نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اسکریننگ ٹیسٹ ہے۔ اس سے اسکرین سے پتہ چل جاتا ہے، اگر یہ پازیٹیو آ جائے تو پھر ہم اس کو فردر ٹیسٹ کرتے ہیں پروو کرنے کے لیے کہ اس شخص کو کینسر ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے جیسے آپ نے بتایا اپنے ناظرین کو بھی کہ ہم اس کو پھر، جس کو اینڈوسکوپی کہتے ہیں،
اینڈوسکوپی کا مطلب ہے کسی بھی ہالو آرگن کے اندر کیمرے کی مدد سے اگر آپ دیکھیں تو اس کو اینڈوسکوپی کہتے ہیں. جب ہم لارج باول کو دیکھتے ہیں اور سگمائڈ کولون کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو سگمائڈوسکوپی کہتے ہیں, جو باول کے تقریباً 60 سینٹی میٹر تک نظر آ سکتا ہے. اور اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لارج باول کے جو کینسرز ہیں وہ تقریباً 70% جو کینسرز ہیں وہ لیفٹ سائڈ آف دا کولون میں ہوتے ہیں. ٹھیک. تو سگمائڈوسکوپی جو ہے اندر ٹیسٹ آف اسکریننگ ہے لارج باول کا. اگر کسی مریض کے FOB پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو آفر کرتے ہیں کہ وہ سگمائڈوسکوپی کرائیں. سگمائڈوسکوپی کرنے سے پھر ہم ان سائڈ دا باول جا کے دیکھتے ہیں, اور اگر ہمیں کوئی سسپیشیس لیجن نظر آتا ہے تو وہاں سے ہم اس کی بایوپسی کرتے ہیں اور اس بایوپسی کو پھر لیبارٹری میں بھیجتے ہیں, اور یہ اس سے پھر کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کو پھر کینسر ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ایک پروٹوکول ہے. جی. جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا اور ہم ڈسکس کر رہے تھے لارج باول کے سلسلے میں کہ لارج باول رائٹ سائڈ آف دا کولون اور ٹرانسورس کولون اور لیفٹ سائڈ آف دا کولون کے ٹیومر ہوتے ہیں, لیکن کامن ٹیومر جو ہے وہ لیفٹ سائڈ آف دا کولون ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ موسٹ کامن جو ٹیومر ہوتے ہیں 35% آؤٹ آف دس ہول کولونک ٹیومر, اس میں ریکٹل کینسر جو ہیں تقریباً 35% ریکٹل کینسر ہوتے ہیں. ٹھیک. اور اسی طرح ان کے سمٹم بھی اسی طرح ہوتے ہیں. جو رائٹ سائڈ کے کولون کا جیسے سیکل ٹیومر کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ انیمیا کے ساتھ مریض پریزنٹ کرے گا, لیکن جو لیفٹ سائڈ آف دا کولون کے ساتھ پیشنٹ ہوں گے وہ بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ریسنٹلی میری باول میں چینج آ گیا ہے, جس کو ہم آلٹریشن ان باول ہیبٹ کہتے ہیں. نارمل اسٹول تھے لیکن مجھے کچھ دنوں سے ڈائریا ہو گیا ہے, انکریز ان فریکوینسی ہو گئی ہے. پہلے میں ٹوائلٹ ایک دفعہ جاتا تھا, اب میں 4-5 دفعہ جاتا ہوں. میں نے اس میں بلڈ بھی نوٹس کیا ہے. کبھی وہ کہتے تھے کہ اس میں میوکس بھی ہے. میوکس ایسی چکناہٹ ہے جیسے انڈے کی سفیدی ہوتی ہے, جی, جیل کی طرح, اس کو میوکس کہتے ہیں. جی. اس کے ساتھ پھر وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب میں کچھ محسوس کرتا ہوں کہ میرے وزن میں بھی کمی ہو رہی ہے جی. اور بھوک بھی نہیں لگتی ہے. تو یہ ساری علامات ہوتی ہیں. اگر مریض اس کے ساتھ آتا ہے جس کو ہم کرونک سمٹم کہتے ہیں تو پھر ہم فردر انویسٹیگیشن کرتے ہیں. اور ایسے مریض زیادہ تر جن کو سمٹمز ہوتے ہیں وہ اپنے جی پی کے پاس جاتے ہیں اور پھر جی پی ہمیں ریفر کرتے ہیں, اور وہ اگر سسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ مریض جو ہے اس کو ممکن ہے کہ اس کی علامات کینسر کی ہیں تو وہ پھر امیجیٹلی اس کو 2 ویکس کا رول ہے یہاں پہ کہ آپ ود ان 2 ویکس پیشنٹ کو دیکھیں اپنی کلینک میں, سرجن اس کو دیکھتے ہیں. میں اس سے تھوڑا سا آپ کو مزید اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تو ایکیوٹ پیشنٹ آتے ہیں سمٹم کے ساتھ, دوسرے نان ایکیوٹ آتے ہیں اور کرونک سمٹم کے ساتھ آتے ہیں. لیکن آپ کے ناظرین کی معلومات کے لیے یہ میں اضافہ کروں کہ اسکریننگ کا مقصد یہ ہے کہ ڈیزیز کو ایٹ اے ویری ارلی اسٹیج اور پری کینسرس اسٹیج پہ آپ ڈیزیز کو ڈیٹیکٹ کریں تو اس کی آؤٹ کم بہت اچھے ہوتے ہیں. اور ریسرچ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اسکریننگ کے اندر 2% لوگوں کی جو اسکریننگ پازیٹیو آتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ 98% کی اسکریننگ نیگیٹو ہوتی ہے. اس سے ہم ڈیزیز کو ویری ارلی اسٹیج میں کیچ اپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہاں آگے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کو جو ہائی رسک ہیں, جن کو باول کینسر ہونے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے, کوئی رسک فیکٹرز بھی ہیں اس کے بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو رسک فیکٹر جو ہے کہ ایج فیکٹر ہے, اور اس کے علاوہ پھر وہ لوگ جن کو مطلب جن کی فیملیئر کنڈیشن ہوتی ہے جس کو FAP کہتے ہیں, فیملیل ایڈینومیٹوسس پالیپوسس ہوتی ہے کنڈیشن, جن میں پورے جو ان کی کولون ہے وہ بھری ہوئی ہوتی ہے پالپ سے. یہ لوگ ایسے ہیں جن کو کہ بہت پری کینسرس کنڈیشن. اس کے علاوہ یہ تو ینگر ایج گروپ میں آ گیا. پھر اس کے بعد کامن کینسر جو ہے عموماً یہ ایلڈرلی پیپل میں ہوتے ہیں ابو دی ایج آف 50, یا وہ لوگ ینگر لوگوں میں کینسر کے چانسز ہائی ہو جاتے ہیں جن کو السریٹیو کولائٹس یا کرونز ڈیزیز ہے. تو اس طرح کے گروپ کے جو لوگ ہیں ان کو پھر سرویلنس میں رکھنا پڑتا ہے, ان کو ریگولر چیک اپ کرنا پڑتا ہے کہ وہ رسک فیکٹرز ہیں ان کے لیے کہ وہ کینسر میں تبدیل ہو جائے گا. تو اسی طرح ان کے ڈفرینٹ اس ڈیزیز کے ڈفرینٹ پروٹوکالز ہیں, اس کے مطابق پھر ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
تو جب ڈاکٹر صاحب یہ آپ جو کس طرح سے اگر آپ کو شک ہو کہ جب ان کو جو باؤل کینسر ہو رہا ہے جن لوگوں کو، تو آپ کس طرح سے انیشیل اسیسمنٹ کس طرح سے ان کی کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جیسے میڈیکل اس میں کنڈیشنز میں ایک پورا سسٹمیٹیکلی وے آف ایگزامینیشن ہے، ویدر از اے باول اور از اے چیسٹ پرابلم اور کوئی. ٹھیک ہے. تو ایک تو ہسٹری ہے پیشنٹ کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کلینکل ایگزامینیشن ہوتا ہے، پھر ہم اس سے کچھ ایویلیویٹ کرنے کے بعد پھر ہم اسپیشل ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں میں جن کو باول کینسر کا خدشہ ہوتا ہے اور وہ کلینک میں آتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم ان کا جو ٹیسٹ کراتے ہیں وہ ان کی انڈوسکوپی کراتے ہیں. وہ انڈوسکوپی ہم ڈیپینڈ کرتا ہے ان کو کیا سمٹم ہے کہ اس مریض کو کیا ہم فلیکسیبل سگما انڈوسکوپی کرائیں تو اس سے اس کو بینیفٹ ہوگا، یا اس کی کولونوسکوپی کرائیں. اس کے علاوہ سی ٹی اسکین بھی ہم کراتے ہیں مریض کا، جس سے پورے پیٹ کے اندر جو ہے اس کی آنتوں کا بھی سی ٹی اسکین ہوتا ہے. سی ٹی اسکین کا مطلب یہ کمپیوٹیڈ ٹوموگرافی، جو کولونوگرافی بھی کہتے ہیں جس کو. اس کے علاوہ پھر ہم اگر یہ ریکٹل کینسر ہے اور وہ پروو ہو گیا ہے تو پھر ہم ایم آر آئی اسکین بھی کراتے ہیں. وہ ایم آر آئی اسکین کا مینلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈیزیز کی اسٹیج کریں ہم، کہ ڈیزیز کس اسٹیج پہ ہے، کیونکہ پھر اس کے مطابق مریض کا جو ہے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک. ناظرین، جیسے کہ ایک بار پھر آپ کو یہاں ریمائنڈ کراتا چلوں کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے انٹریکٹیو پروگرام ہے، تو ضرور ٹیلی فون کال ملائیں اور ضرور سوال کیجئے. اور آج ہم بات کر رہے ہیں باؤل کینسر کے اوپر، اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا سوال ہو، آپ پوچھنا چاہتے ہوں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کوئی اور اگر کسی اور بارے میں ناظرین سوال کرنا چاہیں، چونکہ لاسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب سے جب بات کی تھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے گال بلیڈر اور گال اسٹون کے اوپر بھی بات کی تھی، تو آج ہم نے جنرل رکھا ہوا کہ اگر اس سے متعلق کہ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں، لیکن ٹاپک آج جیسے کہ ہمارا باؤل کینسر کا ہے اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں کولوریکٹل سرجن اور جنرل سرجن دونوں ان کی اسپیشلٹی ہیں، تو اس سے متعلق جو بھی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا تو ضرور سوال کیجیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا تھا ابھی پولیپس کے بارے میں کہ جناب جب آپ کیمرہ ڈالتے ہیں یا وہ لوگ جن کے ملٹیپل پولیپس ان کے جو ہے وہ گٹ کے اندر اگر پائے جاتے ہیں تو ان کو رسک ہوتا ہے کینسر میں تبدیل ہونے کا. تو ہمارے ناظرین کے بارے میں ذرا سامعین کے بارے میں ذرا بتائیے کہ یہ پولیپس کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں اور کیسے اس کا پتہ لگاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کولون کے اندر مختلف لیئرز آف وال ہوتی ہیں اس کی. جو میوکوزا ہے اس کی اوور گروتھ ہو جاتی ہے اور ایک بنچ ایسے جیسے انگور کا آپ سمجھ لیں یا اسمال سائز کی جو ہیں لمپس ہو جاتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک. ان کو پالیپ کہتے ہیں. یہ پالیپ جو ہیں ان میں دو طرح کے پالیپ ہوتے ہیں. ایک ایسے پالیپ ہوتے ہیں کہ جسٹ اوور گروتھ آف دی بینائن وہ جو ہے ٹیشو ہے اس کی ہو گئی. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو کہ پری کینسرس ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا سائز کیا ہے، اس نے کتنا بڑا وہ ٹیومر وہ جو پالیپ ہے. وہ یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں یہ ہم کیمرہ ٹیسٹ سے کرتے ہیں، جس کو سگمائڈوسکوپی کہہ لیں یا آپ کولونوسکوپی کہتے ہیں. پھر اس سے ہم اس کی بایوپسی کرتے ہیں. بایوپسی کرنے کے بعد لیبارٹری میں بھیجتے ہیں اور پھر جب ہمیں اس کی پتہ چلتا ہے کہ ایگزیکٹلی اس کی جو ہے ہسٹالوجی رپورٹ کیا ہے، اس کے مطابق ہم پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو بینائن ہوتا ہے ٹیومر، ان کو فردر ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف ان کو ہم انڈر سرویلنس رکھتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کینسرس ہوتا ہے، اس کو پھر ہم ٹریٹ کرتے ہیں اور پھر ٹریٹمنٹ جو ہے پھر وہ سرجیکل ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا لوکلی ایکسیجن بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد ڈیپینڈنگ کرتا ہے کہ ڈیزیز کی سٹیج کیا ہے. تو اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک تو بینائن ٹائپ کے پالیپس ہوتے ہیں، ایک پھر پری میلیگننٹ ٹیومر ہوتے ہیں یا میلیگننٹ ہوتے ہیں. تو اگر پری میلیگننٹ ٹیومر ہیں اس کو بھی پھر ہم سرویلنس میں رکھتے ہیں کہ ان کو کلوزلی مانیٹر کرتے رہیں. اور اسی طرح جو میلیگننٹ ٹیومر ہیں پھر اس کا ٹریٹمنٹ اکارڈنگ ٹو ان کی سائز، ان کی سٹیجنگ آف دا ڈیزیز کے مطابق کرتے ہیں. اس کا ٹریٹمنٹ سرجیکل بھی ہو سکتا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیمو ریڈیو تھراپی بھی ہو سکتا ہے جس کو ایڈجوینٹ کیمو تھراپی کہتے ہیں. اس کے علاوہ پھر اس کو جو ہے پھر ہم اس کا فردر سرویلنس بھی کرتے ہیں. پھر ڈیزیز کو اسٹیج کرنے کے لیے ہم فردر سی ٹی اسکین بھی کراتے ہیں، چیسٹ کی بھی کراتے ہیں، ایبڈومن کی بھی کراتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ڈیزیز کہیں زیادہ آگے پھیل تو نہیں گئی. جس کو ہم جیسے آپ جانتے ہیں کہ کینسر ایک بڑے ہی موذی بیماری ہے اور اس کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ اسپریڈ ہو جاتی ہے باڈی کے مختلف حصوں میں. خون سے بھی یہ پھیلتی ہے
یہ لمف نوڈ میں بھی چلی جاتی ہے، لمف سے بھی یہ پھیلتی ہے اور ساتھ ساتھ وینس کے تھرو بھی جاتی ہے، تو یہ جسم کے ڈفرینٹ حصوں میں ڈپازٹ ہو جاتے ہیں وہ ٹیومر سیل. جیسے لاج باول کے اندر یہ کامن جو اس کا ٹیومر کا جو ڈسیمینیشن ہوتی ہے یہ لیور میں جاتے ہیں، اسی طرح لنگ میں بھی جا سکتے ہیں. تو ہمیں یہ اسٹیج دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کہیں پھیلا تو نہیں ہے، اور پھر آپریشن کے بعد ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد پھر بھی ہم فالو اپ کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کو یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی ڈیزیز جو ہے آفٹر مینی ایئرس مینیفیسٹیشن ڈیزیز کا کہیں اور پارٹ آف باڈی میں تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک کالر آ چکی ہے ہمارے ساتھ، کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر حیدر بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں. کون بات کر رہی ہیں سسٹر کا؟ ڈاکٹر صاحب میں لیورپول سے مسز فاروقی بات کر رہی ہوں. جی مسز فاروقی. ہاں، سب سے پہلے تو آپ کو، آپ کے ڈاکٹر صاحب، پوری ٹیم کو رمضان کی آمد بہت مبارک ہو. بہت بہت شکریہ مسز فاروقی. اور دوسرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی گیسٹ بہت اچھی ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے، بہت ڈیٹیل میں یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں جو ہمیں روٹینلی نہیں ہمارے علم میں ہوتا. جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گی. جی بات کیجیے. ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات، آپ پوچھیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی آپ کو بھی رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو، اور جو بھی ناظرین سن رہے ہیں ان تمام کو. مجھے ایک دو چیزیں پوچھنی تھی، ویسے تو آپ ماشاءاللہ سب کچھ ہی بتا رہے ہیں. ایک چیز مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ وین ٹو سی اے ڈاکٹر، کہ کیا ایسی سچویشن ہے؟ آپ نے سمٹمس ہمیں بہت اچھے بتائے، لیکن ایسا کیا روٹینلی، جیسے کانسٹیپیشن، ڈائریا آپ بتا رہے ہیں، یہ روٹینلی بھی یہ چیزیں آتی ہیں ہمارے دن، مطلب یہ پرابلم چلتی رہتی ہیں، لیکن ایسی کیا سچویشن ہوگی جس میں ہمیں یہ چیز تھریٹ کرے گی کہ بھائی اب ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ اور اسی کے ساتھ ہی ایک دوسرا ضمنی سوال میں آپ سے کروں گی کہ انہیریٹڈ جین میوٹیشن میں کیا یہ رسک بڑھ جاتا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا بہن. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عباس، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی اس پروگرام کا اگر ٹائم بڑھ سکتا ہے تو کائنڈلی تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیجیے، کیونکہ بہت انفارمیٹیو پروگرام ہے. جی بہت شکریہ مسز فاروقی آپ کے حوصلہ افزائی کا. میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئیں. پروگرام کا ہمارا 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، اب تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں. مسز فاروقی، مجھے نہیں پتا کہ آپ ریگولر ہمارے پروگرام دیکھتی ہیں یا نہیں. ہر سیٹرڈے 3 to 4 ہمارا لائیو شو ہوتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں ہر پروگرام کے اندر ڈفرینٹ گیسٹ کو بلوا کر کے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. نیکسٹ ویک ہم بات کریں گے ڈائبٹیز اور رمضان کے اوپر. تو آج ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ وہ کون سی علامات ہیں یا کب آپ کو ڈاکٹرز کے پاس یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور ہو سکتا ہے خدا نخواستہ انڈر لائن کوئی کینسر تو نہیں چل رہا ہے. تو آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. مسز فاروقی، ہمارا ایک چھوٹے سا بریک کا ٹائم ہوا ہے، تو بریک کے بعد انشاءاللہ یہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پھر دوبارہ پوچھیں گے. ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا تھا کہ کون سی علامات ہیں کہ باؤل کینسر کی جگہ کب آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور انہیریٹڈ جین یا اس سے کیا جینیٹیکل چیزیں ہیں، اس کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. تو کہیں میں جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد ان سب سوالوں کا جواب لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے شکریہ بہت.